بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو، اور میں ہوں محمد کبیر۔ سوشل میڈیا پر ایک کوہرام مچا ہوا ہے کہ جدہ اور مکہ ریجن میں پاکستانیوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے اور پاکستانیوں کو بغیر کسی وجہ کے جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے اور انہیں اپنے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے۔ یہ مہم کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کس نے سٹارٹ کی، یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اس طرح کے کچھ عناصر سامنے آ بھی جائیں، پتہ چل بھی جائے کہ کن لوگوں نے اس مہم کا آغاز کیا اور میرے جیسے کچھ کمزور ایمان والے لوگوں نے اس کا سہارا لیا۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا پر ہیں اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں تو وہ جانتے ہیں ان چیزوں کی اہمیت، کہ اگر ان کی کوئی بھی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے یا ان کی کوئی بھی فیس بک پیج وائرل ہو جاتی ہے تو ان کو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ بہرحال لمبی بحث ہے، مجھے بہت دوستوں نے سوالات کیے اس بارے میں کہ آپ بھی جدہ کے بارے میں اور مکہ کے بارے میں بتائیں کہ جو پاکستانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو میں اس کے ویٹ میں تھا۔ اصل میں میرے نزدیک اس کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک بالکل سراسر غلط خبر تھی اور اس طرح کا کوئی بھی ملک اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا جس طرح کا سعودی عرب پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ یہ اصل میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش تھی یا پاکستانیوں کے دل میں سعودی عرب کی نفرت پیدا کرنی تھی، یہ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن بہرحال یہ میں اس وقت پیج پر موجود ہوں، یہ پیج ہے جدہ کونسلیٹ کا، جدہ ایمبیسی، پاکستان جدہ ایمبیسی کا۔ انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کونسلیٹ جدہ نے سوشل میڈیا کے کچھ حصوں میں جاری اس مہم کی سختی سے تردید کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکام مکہ مکرمہ گورنریٹ کے علاقے سے پاکستانیوں کو قید اور جلا وطن کر رہی ہیں۔ کونسلیٹ نے متعلقہ سعودی حکام سے رابطہ کیا ہے۔ کونسلیٹ کو بتایا گیا کہ سعودی حکام تمام قومیتوں کے غیر قانونی تارکین کو گرفتار کرتے اور ملک بدر کرتے ہیں۔ یہ مشق سال بھر میں مختلف شدت کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ حالیہ مہم کا آغاز پچھلے ایک ہفتہ سے کیا گیا، جس میں بنیادی طور پر اقامہ زائد المیعاد اقامہ، غیر قانونی کارکنان اور ایسے افراد جو اقامہ پر لکھے گئے پیشی کی جگہ دیگر شعبوں میں کام کر رہی ہیں، ان پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ 3 روز سے 400 کے قریب پاکستانیوں کو شمیسی ڈپورٹیشن سینٹر مرکز لایا گیا۔ یہ کہنا کہ یہ مہم صرف پاکستانیوں کے لیے مخصوص ہے بالکل غلط ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی خبروں کی تشہیر نے پاکستانی کمیونٹی میں غیر ضروری اضطراب اور بے یقینی پیدا کر دی ہے۔ سوشل میڈیا کے کچھ حصے اسے گمراہ کن سیاسی زاویہ دے رہی ہیں۔ یہ پاکستان سعودی برادرانہ تعلقات کی مفاد میں ہے کہ اس طرح کی بے بنیاد اور ذمہ دارانہ بیانات سے ہر وقت گریز کیا جائے۔ ہماری سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی سے درخواست ہے کہ وہ پرسکون رہیں اور اس من گھڑت سوشل میڈیا مہم پر توجہ نہ دیں۔ پاکستان کونسلیٹ اس معاملے میں سعودی حکام سے مستقل رابطے میں ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کے مفادات کے تحفظ کے لیے مقامی قواعد و ضوابط کے تحت ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس پوسٹ کو، کچھ لوگ اس پریس ریلیز کو شاید سیاسی نقطہ نگاہ سے دیکھیں۔ میں اس کا ثبوت بھی آپ کو یہاں پر دے دیتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کیونکہ ملکی لیول پہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اندر کھاتے کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بظاہر پاکستان ایمبیسی اس طرح کا کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کر سکتی تھی جس میں یہ شو کیا جائے کہ واقعی تعلقات میں خرابی آئی ہے، مسائل پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 16 کمنٹس نظر آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے اس پیج پر سارے وہ لوگ جو اس پیج کو لائک کیے ہوئے ہیں، اس پیج کو وزٹ کرتے ہیں، یقیناً وہ سعودی عرب میں موجود ہوں گے۔ تو آئیے ہم ان کے کمنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے۔ سب سے پہلا کمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کونسلیٹ زندہ باد، سعودی عرب پائندہ باد۔ اسی طرح ابو جابر ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے بعد ہیں جی چودھری منیب رحمان، کہتے ہیں ہم پاکستانی کونسلیٹ جانے کا احترام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے ملک کی عزت اور توقیر کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں جی محمد ظہور، کونسلیٹ جدہ پاکستان زندہ باد، سعودی عرب پائندہ باد۔ اور یہ ہیں عبد المجید، انشاءاللہ دشمن کی تمام چالیں ناکام ہوں گی، شکریہ کونسلیٹ جدہ پاکستان۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کمنٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا جس میں آپ کو بتایا گیا ہو کہ ہاں جی یہاں پر یہ ہو رہا ہے اور یہ لوگ اس قسم کی پرابلمز کا سامنا کر رہی ہیں یا ان کو مسائل کا سامنا ہے۔ تو بہرحال مطمئن رہیے، پرسکون رہیے، کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، صرف اور صرف
کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ان دوستوں کے ساتھ جو جدہ اور مکہ میں ہیں، اور اس کے علاوہ وہ دوست جو آپ سمجھتے ہیں کہ پریشانی کا شکار ہیں اس وجہ سے، ان کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔